ارطغرل غازی، جن کے بیٹے نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ 7ویں صدی ہجری کی ابتدا میں خوارزمی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اسی وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بعض سو نے اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے۔ بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے معرکہ آرا ہوئے، جو خود ترکیل نسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائے کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ان میں سے ایک ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان آغوز کے قبیلہ کائی کا ایک جز تھا، جو ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اسی اثنا راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر وفات پا گئے۔ قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت، جو صرف 400 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاؤدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوئے کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کا انہوں نے ساتھ دیا وہ سلطان علاؤدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی کے اس کارنامہ کے صلہ میں سلطان علاؤدین نے اسے سوگوت کا زرخیز علاقہ، جو دریائے سکاریا کی بائیں جانب بزنطینی سرحد کے قریب واقع تھا، جاگیر میں عطا کیا اور سوگوت کا شہر بھی انہیں دے دیا۔ اس علاقہ میں ارطغرل اور ان کے ساتھیوں نے، جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے، بود و باش اختیار کی۔ علاؤدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سردار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بزنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بزنطینی قلعے داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور ان کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سارے ترکی قبائل، جو ایشیا کوچک میں پہلے سے آباد تھے، ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور ان کی لڑائیوں میں شریک ہو کر ساتھ دینے لگے۔ اس طرح ان کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤدین کے لیے ایک جاگیر کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور عمرہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلجوقیہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ جنوبی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاؤدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب ینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاؤدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بزنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلح میں ان کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور ارطغرل کو اپنے مقدمہ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقہ میں باکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کراجہ حصار، بلیک جیک، لیکن اس کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنا پڑی۔